الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں درود و سلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کرور رحمت نازل ہو۔ محترم، میں آپ کی خدمت میں چند حدیث پیش کروں گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائر اللہ فیہ لا یحیط وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فشفعني قال فيشفعان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله باعده الله من جهنم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اما بعد، میں نے آپ کے سامنے تقریباً 6 احادیث ہیں جن کی تلاوت کی ہے، اور قرآن کریم کی ایک پوری ہے اور دوسری کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. کوئی نہیں پڑھی، میں گفتگو کروں گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان پایا اور اس کی برکتوں کو لوٹا. لوٹ سے لگی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لوٹ لو میری رحمت کو جتنا لوٹ سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر دے. میں ہر جمعے میں اس بات کی یاد دہانی ضرور کراتا ہوں، اور میں نے تقریباً اپنا مشن بھی بنا لیا ہے کہ توحید کی بات ضرور کرو. توحید کے بغیر گزارا نہیں ہے. ساری زندگی اگر کوئی روزے رکھتا رہے اور وہ شرک کرتا ہے تو اس کے روزے اس کے منہ پر باندھ دیے جائیں. فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے قیام کیا رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے جو بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دے گا. پھر فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی بڑی بشارت ہے. اب دیکھیں، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف رمضان آپ پر فرض نہیں کیا گیا، جو آپ سے پہلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیا گیا تھا. ایام معدودۃ، چند دن گنتی کے بیت گئے. جنہوں نے رکھے ان کے بھی بیت گئے، جنہوں نے نہیں رکھے ان کے بھی بیت گئے. جو بیمار تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ ہمیں شفا دے دے تاکہ روزہ رکھ لیں، ان کی نیت کا ثواب مل گیا. اور جو 2 نمبر بیمار بڑے ہوئے تھے، کھاتے پیتے رہے کہ ہم بیمار تھے، وقت ان کا بھی بیت گیا. لیکن وہ جو تھے وہ رمضان کی دعائیں برکتیں سمیٹتے ہوئے گزر گئے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر بندے یہ سمجھ جائے، دوسری حدیث کا ترجمہ، اگر میری امت کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا، لو یعلم العباد، اگر لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ رمضان ہے کیا، تو فرمایا یا رمضان کی برکتیں کیا ہے یا رمضان میں کیا ہے، تو فرمایا لتمنت امتی، تو میری امت کے پرہیزگار لوگ، میری امت کے لوگ اس بات کی خواہش کریں گے کہ ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کے اندر اللہ کی برکتیں کتنی نازل ہوتی ہیں، رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں، اللہ راضی کتنا ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی جو سمیل پیدا ہو جاتی ہے روزہ کھولنے کے قریب منہ کے اندر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ اس سے بھی محبوب رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو یعلم العباد، اگر بندوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ رمضان کیا ہے یا رمضان میں کیا ہے یا رمضان میں ملتا کیا ہے، تو فرمایا لتمنت امتی، تو میری امت جو ہے نا وہ تمنا کرے اس بات کی کہ ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اللہ کرے سارا سال ہی رمضان رہے۔ اور پھر آپ تیسری حدیث کا ترجمہ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، وحصن حصین من النار، اور یہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ مضبوط قلعہ ہوتا ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو تیسری حدیث، چوتھی حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ سنیں، فرمایا روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب منعتہ الطعام والشہوہ، یا اللہ میں نے کھانے سے بھی سے روکے رکھا، رکاوٹ بنا، اس کی جو شہوت تھی اس کا بھی میں رکاوٹ بنا، فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت قبول فرما اس بندے کے حق میں۔ یہ دیکھیں یہ روزہ، اب یہ کیا کہے گا، کیا کرے گا، وہ تو ہمیں پتہ لگے کہ جان دے ہوئے۔ میں اکثر ایک کام کہنا کہ تھوڑے کو میں وہ مسئلہ پوچھنا جہاں تمہیں پتا ہوتا ہے، وہ نہیں پوچھنا جہاں تمہیں نہیں پتا ہوتا، وہ میری ذمہ داری ہے تمہیں دسنا۔ دوسرا ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھانا ہے کہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے، اور جو سوال اس کی سمجھ میں آ جائے تو ٹیچر پوچھ سکتا ہے کہ بھائی تمہیں پتا لگ گیا نا میری گل وہ گل والی کو سمجھا دے، اور وہ بیٹھ جائے آرام سے بیٹھ جائے۔ تو زبان سے سفارش کرے گا نا، کس سے سفارش کرے گا؟ زبان سے۔ اللہ یہ سارا دن تیرے جھوٹ نہیں بولا اس نے، گالی نہیں دی اس نے، روکے رکھا اس نے، تو یہ سفارش کرے گا۔ روزہ زبان گواہی دے گی، اور پھر دوسری گواہی کیا ہوگی کہ ساری رات، چلو رات نہیں تو رات کا کچھ حصہ اللہ تیرا قرآن سنتا رہا، تیرا قرآن سناتا رہا۔ یہ پھر اس کی تفسیر بھی بیان کرے گی، کہے گی یقول القرآن، قرآن کیا کہے گا، منعتہ النوم، کہ میں اس کی نیند میں رکاوٹ بنا، منعتہ النوم۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک گزارش کی تھی جو پہلی دوسری طرح بھی لاکھ میں رہی تو پچھلی سال نس گئی ہوئی تھی،
ہنس گئے ہوتے. سمجھ نہیں بات. خدا کے بندوں دن تو وہ تھے جو گزر گئے، جو کھڑے رہے ان کے بھی گزر گئے، جو نس گئے ان کے بھی گزر گئے. تو یہ سفارش کرے گا قرآن. یقول القرآن منعته النوم باللیل. یا اللہ سارا دن یہ کام کاج کرتا تھا، اس کے باوجود آتا تھا تیرا قرآن سنتا تھا. اللہ تھکا ہوا بھی تھا، میں گواہی دیتا ہوں، لیکن سنتا تھا تیرا قرآن کھڑا ہو کے. تو فرمایا منعته النوم، نیند کو اس نے قربان کر دیا. تو یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں کیا کر، قبول کر. اب آپ دیکھیں کہ سفارش کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے، ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم شریف، اگر قرآن کو سمجھو نا. فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. جی بندے کا محبوب ہو گیا کی ہو گئے محبوب، اگر بولی ہو نہیں بولو، اچھا نہیں بولنا زیادہ دوسرے کی ہو گئے محبوب ہو گئے. وہ ذرا دل کرتا کرنا کرتے کرتا کہ نہیں کرنا کہ جنہاں کا محبوب ہوئے نا ان دل کر کے ملن دے کرتے ہیں نا. جنہاں کا محبوب زندہ ہوئے نا وہ زندہ ہوتے ہیں، مرے نہیں ہوتے، سوتے نہیں ہوتے. جمعے جو بھی آ کے سوتے نہیں ہوتے. سمجھ آئی نا تعلیم وہ چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا احب احدکم، جدھر دل کرے نا گلا کرن کے کدے نال رب نال، گلا کرن دے دل کرے کدے نال رب نال. تو کی کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلیقرأ القرآن، قرآن پڑھے. جدھر دل کرے گلا کرن دے محبوب نال. اللہ کی کہنے تسی کہو تے میں محبوب دا لفظ استعمال کیتے ہاں آئے قرآن بھی پوچھ لے. اور میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا جیڑا ہے چاہتا ہے نا اللہ دا محبوب بن جائے تے اللہ نو محبوب بنا دے. گل سمجھو ذرا، جیڑا ہے چاہتا ہے نا اللہ دا محبوب بن جائے تے اللہ نو کی بنا لے، محبوب بنا لے. فرمایا وہ محمد رسول اللہ کا محبوب بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. گل سمجھ آئی؟ جیڑا ہے چاہتا ہے نا کہ اللہ کا محبوب بھی بنے تے اللہ نو محبوب بنا لے، وہ شرط اللہ نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب نو تو محبوب بنا رہا ہے، میں تینوں محبوب بنا رہا. اور اللہ کے محبوب نے دسیا ہے کہ جدھر دل کرے محبوب نال گلاں کرن تے او کی کرے فلیقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھے. کی پڑھے؟ قرآن پڑھے. میں اکثر جو میں جانا میں بھی اپنے گھر دیکھا، تسی بھی دیکھو، دیکھنا چاہیے. کما کے نہیں آگے دیندے، انہاں ضرورتاں نہیں اسی پوریاں کرتے. دیکھنا تو جرم ہے، کوئی جرم نہیں. دیکھنا اصلاح کا طریقہ ذرا نرم زبان نال کر لو، ٹھنڈا نہ پڑھو، زبان نرم کر لو، زبان نرم کر لو. طریقہ بھی ہے اصلاح کا، زبان نرم کر لو. لیکن دیکھو تصریح تھوڑے گھر تے کنے بندے رمضان قرآن پڑھے، تساں خود کتنا پڑھیا؟ پہلا تساں اپنی اصلاح کرو نا. تاکہ کنے بندے نے جنہاں قرآن دی سورت فاتحہ ہی پڑھی ہے رمضان وچ؟ تاکہ کنے بندے نے جنہاں قرآن دیاں دو آیتاں ہی پڑھیاں نے قرآن وچ، قرآن دیاں رمضان دے وچ؟ ذرا سوچو نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں جیڑا یہ چاہتا ہے اپنے رب نال گلاں کرے، اپنے رب نو محبوب بنائے، وہ کی کرے؟ فلیقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھے. ایویں نہیں قرآن سے سفارش کرنی. قرآن تے رمضان دا آپس دے وچ جوڑ ہے. آندے نا فلانے بندے دا فلانے نال بڑا جوڑ ہے، آندے کہ نہیں آندے؟ قرآن تے رمضان دا آپس وچ بڑا جوڑ ہے. جتھے رمضان سفارش کرنی ہے نا اوتھے قرآن بھی سفارش کرنی ہے. تو ہن ذرا دی دیکھیے نا، ذرا غور و فکر
فکر کریے کہ اساں پورے رمضان دے اندر ساڈے جو کنے بندے نے جنہاں ایک کواری بھی قرآن پڑھیا ہے، نیندر ہی نہیں پوری ہوئی. اس قوم ستے ہیں 75 سال ہی ہو گئے ستی. جی اسی جاگتے ہوتے جی ساڈے نال یہ کچھ نہیں ہوتا، اسی جاگے ہی نہیں. اساں رب نال اپنا تعلق پیدا نہیں کیتا، اساں رب نال صلح نہیں کیتی. فرمایا جیڑا ہے چاہتا ہے اپنے محبوب نال گلاں کرے تے جنہاں دے محبوب ہوندے نے وہ جاگدے رہندے نے. یہ سمجھ آئی جے ساڈا محبوب کون سی؟ اللہ کے اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آواز آئی تیرا جی کرے گلاں کرن سے تے فرمایا فلیقرأ القرآن، کی کر قرآن پڑھ. اگر تیرے دل دے اندر زندگی ہے، اگر تیرا دل زندہ ہے، اگر تیرا دل سنگ آلود نہیں، میں قسم اٹھا کے کہاں گا تینوں محسوس ہوئے گا کہ میرا اللہ میرے گلا کرتا ہے. شرط کہ یہ دل زندہ ہوئے، دل مردہ نہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل عبادت امتی، میری امت کی سب تو بہترین عبادت کی. سنو ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل عبادت امتی، میری امت کی سب تو بہترین عبادت کی ہے فرمایا تلاوت القرآن. سب تو بہترین عبادت اللہ نے قرآن کی تلاوت. اب آ جاؤ ایام معدودات، چند دن گنتی دے تے چند دن تراویاں دے تے چند دن تلاوت قرآن کرن دے تے چند دن تلاوت قرآن سنن دے. یہ تے عام لوگ کا واسطے اللہ تعالیٰ نے کھول دیتا نا کہ چند دن، لیکن اللہ والے چند دن نہیں، انہاں دا اصول تے دستور ہو رہے. آواز دیا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فرمایا آپ بندے واسطے اللہ نے آپ اعلان کر دیتا آ جا میں رمضان دے وچ تینوں رمضان بھی تیرا شامل بنا دیا، قرآن بھی تیرا شامل بنا دیا. تے جڑے میرے خاص بندے نے فرمایا رمضان دے وچ بھی قرآن پڑھتے نے، غیر رمضان دے اندر بھی قرآن پڑھتے نے. اے تے میرے تے جیسے سستی باتیں ہمارے واسطے اللہ نے رحمت کا مہینہ کر دیتا. فرمایا افضل عبادت امتی، میری امت کی سب تو بہترین عبادت کی ہے کل یاد رکھو قرآن دی جڑی اساں کیتی. کل سچ سچ بولنا چاہیے. کنیا کو بندیاں کیتی، کنیا کو بندیاں کیتی. جوانا منڈیاں دی تے موبائل تو جان نہیں چھٹی. بابے بھی کئی میں دیکھے میں ملتے گیا، میری عمر کا بابا، میں انہیں سر دے کول گیا، بابے نو پتہ ہی نہیں. بابا جی چھڑ دو میری جان، چھڑ دو قرآن سے دور. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گالیاں یاد کر کے ٹوٹ جائے افضل عبادت امتی تلاوت. اور تلاوت کے اردو پنجابی جی استعمال ہوتے ہیں، اتنی عربی یاد کر جاؤ. افضل تلاوت افضل عبادت امتی تلاوت. میں دعا ہی کر سکنا کہ اللہ ساڈے سینے کے اندر قرآن کی محبت پیدا فرما تاکہ اسی قرآن کی تلاوت کریے. وہ کہتے ہیں کدھر دیکھا میں کہ ایک بندہ قرآن پڑھے یا نہیں سی، لیکن انہوں قرآن میں محبت بڑی سی. وہ قرآن کھول کے بہ جائے کرے کہ وہ دی ہر سطر سے انگلی پھیر کے آتے کرے اللہ اے بھی حق ہے، اللہ اے بھی حق ہے، اللہ اے بھی حق ہے. تے نال روتا جائے تے نال آکھے اللہ اے بھی سچ ہے، اللہ تو اے بھی سچ آکھیا ہے، اللہ تو اے بھی حق آکھیا ہے. فرمایا جس دنیا تو چلیا گیا تے کسی بندے دی خواب کے اندر ملاقات ہوئی کہ دیکھ کی بیتی کہ اللہ میرے رب نے مینوں بغیر حساب کتاب دے معاف کر دیتا ہے کہ تو میرے قرآن کا نہ جاننے دے
کرتا ہے تیرے دل کے اندر خواہش سی کاش میں دی تلاوت کر سکتا ہوتا او تے تے موقع نہیں سی تو اے تے انگلی پھیر کے کہتا ہے اللہ اے بھی سچ ہے اللہ اے بھی سچ ہے اللہ اے بھی حق ہے جا کے تمہیں معاف کی یہ وہ کرے گا نا جتنا تیرا اللہ کو محبوب بنائے گا کی بنائے گا محبوب بنائے گا تے جے جدا حاجی کوٹ مٹھن ہوئے گا ٹھیک ہے نا جی تے جیڑا آکھے گا نام میں مرشد دی زیارت کرا تے مینوں ثواب لبے گا اوتھے نہیں پڑھ سکدا جڑے قرآن دی تلاوت کر کے رب نوں محبوب بنانے والا ہے وہ شرک دی چکی دے اندر پستا کھولو دے پیر دی طرح مر جائے گا خائب و خاسر ہو کے دنیا کو جائے گا میں کہہ رہا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اینی گل یاد رکھ جاؤ افضل عبادت کی ہے قرآن دی تلاوت کرنا میں تو وعدہ نہیں جانتا کیونکہ قوم ساری وعدہ خلاف ہے الا ماشاءاللہ ساری وعدہ خلاف ہے ساری الا ماشاءاللہ جتنے اللہ کا فضل ہے وہ وعدے کا پابند ہے سمجھ آئی ورنہ اللہ ساڈے حال تے رہے اللہ ساڈے حال تے رہے اللہ ساڈے حال تے رہے اللہ کو مدد مانگو میں تو نے کہ یا اللہ ہم توفیق عطا فرما ایک ایت ہی پڑھ لیے کریں ایک ایت ہی پڑھ لی توفیق تے مانگ سکتے ہو یہ بھی کوئی نہیں لوڑ کہیں گر جائے گا بیٹھ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ افضل عبادت کی قرآن کی بڑی بڑی دعا ہے اور میں اگلی گل کراں قرآن جی دے اندر 6666 ہے کتنی آیات ہیں 6666 حدیث کے اندر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جی جس وقت بندہ پڑھتا ہے اور قرآن جی پڑھنے والے نو دن قیامت دے کی کیا جائے گا فرمایا قرآن پڑھتا جا تے دردے تیرے بلند ہوندے جان گے دردے تیرے کنی آیتاں میں دسیاں نے 604 یعنی قرآن پڑھنے والا 6666 درجے ہوتے بلند ہوتے کتنے 6666 درجے ہوتے بلند ہوں گے تے ایک درجے دے درمیان پتہ نہیں فرق کتنا ہونا ہے جتنا آسمان تے زمین دے درمیان فرق ہے جیڑا سب پڑھنا چھڑ دیتا ہے جدی آواز ساڈے گھراں نوں کدی نہیں سی آئی کدی نہیں آئی اسی اپنے بچپن سے دے سا جس گلی کو گزر جانا رمضان کے مہینے دے اندر اور قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے سب گھراں دے اندر بیٹھ کے ایسے لگتا سی جگر قرآن کی بارش ہوتی بھی بہار آئی ہوئی ہے گھراں دے اندر اور بیویاں لکڑا مار کے لکڑا بھوکا مار کے سہری بنانی بچے بھی انہوں نے 8-10 بچے دیتے ہیں بچے بھی پالنے ہتھاں نال کپڑے دھونے ہتھاں نال سارے کام کرنے اور سوئی کیسا لگی ہے ساری سہولتاں موجود نے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں قرآن آتا ہی کدی کدھر آواز نہیں آئی قرآن کھولیا نہیں کسی نے کتنے درجے پائے گا قرآن پڑھنے والا 6600 اللہ نال عبادت کرتے ہو اللہ دی روز ہی قید پڑھنا کہ قید پڑھنا مسجداں چ اسی ویکھدے سا ہر بندے دی ریڑھ پئی ہوئی ہوندی سی اوتے قرآن پیا ہوندا سی ہر بندے دا اپنا قرآن ہوندا سی اونے آنا قرآن کھولنا پڑھنا تے بیٹھ جانا قرآن پڑھدے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ نے دن قیامت دے کہے گا کہ اللہ میں ایدی سفارش کرنا اچھا ایک اور بھی انعام ملے گا قرآن پڑھنے والے نو ایک اور بھی اللہ انعام ملے گا قرآن پڑھے تے پڑھدا تھک جائے پڑھدا تے او دے وچ سکت نہ رہے دعا منگن دی اتنا قرآن پڑھے ایتھے تے 5 منٹ ساسی قرآن سنائیے تو
تو 5 منٹ رکتے ہو جا میں غصہ بڑا چڑھتا ہے لیکن میں سارے بندے بیٹھے کہانی نہ آٹھ میں کڑی پہ پانی آ یا اللہ تو اللہ کا شکر ادا کرو انہاں نے کاٹلا ہے کہ جے مولوی ودھال ہے نال جو بالکل دے نال کرتے رہے نا یہ قوم یہ بڑی مومن ایماندار قوم کا حال ہے جو اپنی ایمان نال ایک کرتوتا کرتے رہے سمجھ آئیے کہ قوم فلاح نہیں پا سکتی نہیں پا سکتی فلاح الا ماشاء اللہ جس قوم نے اہل علم کی قدر نہیں نہ کرنی چول چول بالکل چول ہمیں کتنی بڑی ڈگری نے لی ہوئے بالکل چول میں نے بیان اللہ نے فرمایا بالکل چول جس نے حافظ قرآن کی قدر نہیں کرنی آپ نے دین کی قدر نہیں کرنی وہ تو بڑا چول ہے جمعی ہی کوئی دنیا میں میں نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے قرآن پڑھانے والا اگر کوئی گندی گندی مچھی آ گئی ہے ساڈے وچ بھی تو دا یہ مطلب نہیں کہ 100 دے وچ گندی مچھی دے نڑے میں بھی غلط نے کئی بکواس کر دے ویکھے جی مولوی تو کہ ہم ویکھے لگی سی کہ ہاں تو کہ ہم ویکھے فلانا افسر تے چوکے نہ لے گئے تے جُتیاں نہ پھیر کے سان بن ہوئے کہ ہم ویکھے تے ڈی پی او کہ جنہوں لتر نہ پھیرے تے سان بن گئی ہم یہ نہیں کہتے کوئی نہ کوئی گندی مچھی مولوی میں بھی آ جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ دیکھے نہیں مولوی تو نے کیا دیکھا ہے کاش تو نے کسی اللہ والے کو دیکھا ہوتا تیری دنیا بدل جاتی تیری آخرت بھی اچھی ہو جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ قرآن پڑھتا پڑھتا کیا کرتا جی قرآن پڑھتا پڑھتا فرمایا تھک جائے کی ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر دعا مانگنے کی طاقت پھر میرا اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اندر جا مانگیوں بغیر ہی دنوں دے جا جو چاہتا ہے نا تو تینوں والے مانگیوں بغیر ہی میں دے دیتے کیوں وہ پہلی گل جڑی میں کیتی ہے جو اللہ کو محبوب بنا لے گا اللہ اسے اس کے محبوب بنانے کا راستہ کون سا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں کہ خدا کے بندوں قرآن کی تلاوت کر کہ لوگ کہیں دیوانہ ہے فرزانہ ہے مجنون ہے انہیں قرآن پڑھ کے آسمان کو آواز آ جائے جا بندے تم مانگنا جو تینوں چاہیے بغیر منگی دے دیا اور قرآن پھر کیا کرے گا سفارش کرے گا کیا کرے گا سفارش کرے گا تسی ایک ہی مسئلہ یاد رکھ کے چلنا کیونکہ دماغ ساڈے ایڈے فارغ کوئی اساں نواز شریف کوئی بحث کرنی ہے زرداری سے بھی بحث کرنی ہے عمران خان سے بحث کرنی اسی کو پھر ہی قوم قرآن سیکھی قرآن تے وہ سیکھے جڑے پہلے قرآن تے وہ بچہ سیکھے جدا پیو مر گیا ہے تے ماں نوں درس چھپا ہے قرآن تے وہ سیکھے جڑا غریب دا بچہ ہے کہ وہ دے ماں باپ نوں چھڈ ہن کسی تے پال نہیں سکدے میں کہنا او یتیم اس باپ والے تو کروڑ آدر دے کے کرے کہ جدا باپ مر گیا تو قرآن کا قاری بن گیا او غریب جو یتیم بچہ اب ہاتھ اپنا بہتر ہے اس بچے پہ جس کے باپ نے اسے ایک بڑا پیسا کو بنا دیا قرآن کا قاری نہ بنا سکا ایسے کئی پیسا اس کی جوتیوں پر قربان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو کہا جائے گا دن قیامت کے یقالو لصاحب القرآن قرآن اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے یقال لصاحب القرآن اقرا ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فرمایا پڑھ قرآن پڑھ اقرا پڑھ ور کے درجیاں کی طرف سفر کر کتنے درجے دسے میرے نام اللہ نے وعدہ کرو وہ سے قیامت کو پڑھا دے انشاءاللہ کدھر وعدہ ہے
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਸੀਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਢੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ समझ आई फरमाया युकाल लिसाहिबिल कुरान कहा जाएगा साहिब कुरान को इक़रा वर्ते वरते कमा कुंत तुरत्तिलो जा आज फसावा भी तेरियां हवामा भी तेरियां जा पढ़ कुरान ते 6,666 दर्जे ने तेरे ते एक दर्जे के दरमियान फर्क कितना है दादा कारों को साहिब कुरान को जो इज्जतें होंगी किसी दुनिया के चौधरी खसमान खा गए थे पति नहीं होनी इन्होंने चौधरी ने की पै गए कमी ने सारे उन्होंने सारे उन्होंने कमी ने साढ़े वाले बदमाश ने ये साढ़े वाले बदमाश समझ आई फरमाया युकाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्के वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलो चल अज हवावां भी तेरियां ते फज़ावां भी तेरियां जिथे आखरी ऐत होवेगी अल्लाह ही जाने फिर उत्थे की मकाम यादा होवे। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते और तरामियां तो नस्सां आ रहे हो हन पाटे वाले हदीस जे पाटे में फिट करनी फिट मैनू भी तो हक है ना फिट करने का पाटे 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 मुंह खुले मौलवियों के खिलाफ एक मौलवी को गलती हो जाए तो सारी दुनिया के मौलवियों को कहा देते हो आलमो ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਗ ਫੋੜ ਦੇ ਪੜੇ 99 ਬੁਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਪੜੇ 99 ਚੰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇਹ ਫਰਕ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ तो बड़े दफ्तर से पहुंच जाए करा के आ गए तो मैनू आके आके तू करता है कर गया कोई तो ऐसे नुक्स कटन देने की कोई लोड़ नहीं ते किसी मसीत के कारी मौलवी को ला जाओ ना ये ना हो कि बेचारा 2 बजे राती उठे अपने सुते आ गया हम तंग करो ये ते सियाती टाइम ना ला दो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣेगा ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਮਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਮਨ ਕਰਵਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਦਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਮਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ मुझे तो गल ये फर्क है खैर मैं गल कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते ये हुन मैं गल फिट करना कि देते तरावियां दे दसे आ तरावियां हुन दो हदीसां मिला के समझा पहली हदीस में पढ़ी है अफजल इबादत के लिए कुरान की तिलावत अफजल इबादत के लिए कुरान की तिलावत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत का बेहतरीन मुकाम की है फरमाया क़िराअतुल कुरान फिस सलात अफज़ल अल्लाह कुरान की तिलावत का जो अफजल तरीन मुकाम है वो नमाज है कुरान की तिलावत का आला तरीन जो मुकाम है वो कौन सा है कौन सा तो दिन 2 दिन रह के नहीं पढ़ते पता लगा कि इंदी भी नमाज देना है ना भाई सताइयां दिन दसे आज आ गया अल्लाह आ गया चल आ गया आ जा उठे अल्लाह है अल्लाह ने नहीं आखिर तो 27 दिन नसे आ गया तो क्यों आ गया मेरे घर नहीं दरवाजा खुला है और अल्लाह ने कहा आ जा चल खैर ही तेरे 27 दिन की भी माफी दादी रहमत दे बिल्कुल नहीं 27 दिन नसे आ रहे हैं ना चल आ जा 2-3 दिन रह के आ जा तू तेरी पिछली माफी पिछली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस दिता कि कुरान की बेहतरीन तिलावत का मकाम की है ठीक है तो कुरान की कहता है वैसा पूरे अल कुरान फस्तमीउ कुरान पढ़े जाए तो उनकी करिया करो की करिया करो तो तुझे की करते नस कर दे
ساری مسیطاں کا حال ہے سارے جڑے بندے اللہ بولتا ہے کئی دے اللہ نے میرے نال دوجے دن ہی نس جاندے پہلے دن بڑی ٹوپی شوپی پا کے منہ شو دھو کے چکی کے ٹوپی سلوار کھا کے بندہ سمجھدا ہے یہ صحیح مومن ہو گیا نا چاہ کے تو دوجے دن پڑھ کے میں کہ پھر بھی نظر پھر ہی گل ہے ٹھیک ہے کئی نمازی دن 8 کے کئی 360 کے کئی 61 کے کئی نمازی دن 8 کے کئی 360 کے اور کئی 61 کے کئی جمعے دے کئی عید دے تے کئی جنازے دے ٹھیک ہے نا وہ جڑا گئے ہوندے نا اے نہیں دسنا ایسا بات نہیں کریو وہ پچھو بول کے دسدا پتہ لگے کہ نہیں آئے تے تو نہ آ کے بے نماز خیر میں بات کر رہا تھا ہن بھی آ جاؤ ہے نہیں کہ یہ دو دن ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید تو روزے دے سفارش والے آ کے پہ ہی جائے یاد ہے بھی آئے ایسا کیونکہ اے دن بڑے قیمتی نے یہ 2 دن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کر رہے روزہ سفارش کرے گا قرآن سفارش کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیڑا بندہ ہے جیڑا سب تو زیادہ قیامت دے وچ تہاڈی سفارش دا حقدار ہوے گا کیڑا بندہ ہے جیڑا قیامت دے وچ سب تو زیادہ تہاڈی سفارش دا حقدار ہوے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا آتانی آتے من عند ربی فخبرنی بین ان يدخل نصف امتی فخیرنی بین ان يدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ وہی لمن مات لا یشرک باللہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کول آنے والا آیا اللہ کے رسول کون آنے والا فرمایا جبریل آیا جبریل نے آ کے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اختیار دیتا ہے تو گلہ دے بھی مجھے نہیں گالے پسند کر لو پوچھا کیڑا اختیار دیتا ہے فرمایا یا تہاڈی آدھی امت نوں میں جنت وچ دے کر دیاں گا یا تسی سفارش دا اختیار لے لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جبریل نو کیا اللہ جا کے کہہ دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرن نوں پسند کرنا میں تے چاہنا میری ساری امت دی جنت وچ جائے ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ دے رسول کون کون جنت وچ جان گے پر میں جنت دے اندر ہو جائے گا جن نے اللہ نال شرک نہیں کیتا ہوے گا اللہ نال شرک نہیں کیتا ہے آ دیکھیں دل زبان کٹ جاؤ سارے کٹ جاؤ کہ اللہ تو کلا ہی مالک ہے اللہ تو کلا ہی مشکل کشا ہے اور جنہاں تو مشکل کشا بنائے گا کہ قرآن پڑھنا دے پتہ لگے گا یا اللہ تو ضرب مثلا فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب یہ مکی بنا نہیں سکتے مجھے کون دا منہ لے مجھے کون دا چھے دے توڑ دے دنیا کھڑا رکھے اگے بار لے گئے دنیا دے ہوتے ہیں ہوں نہ کنڈا رکھے توڑ دے نہ اطلاع کر دے اس کو پیلا یقان ہے جیڑا جانتا ہے یقان ہی لے کے جانتا ہے بالکل اس ہمارے گناہ ہیں جو ہم پر ایسے ڈاکٹر مسلط ہیں یہ ہماری اللہ کی نافرمانی ہے جو ہم پر ایسے افسر مسلط ہے سمجھے پہلا کہتے ہیں کہ منڈا پٹھا ہو گیا لے وہ اندر ہی پٹھا ہو گیا انہوں جانتے رہتے پھر پٹھا دے پھر بندہ چھوڑنے والے پیسہ تو دے لگ پہ کہ تم سیدھا ہو تم کتوں پٹھا ہو گیا پہلا طرح پٹھا ہو گیا ابھی ان سیدھا کرنا ہے سمجھ آئے یہ کیا ہے ہم پر مسلط ہو گیا سب کچھ اور بچہ
انہیں میں ہو گیا شیشے میں رکھو میں ایک بل ویکیا 5000 سٹاف کا 5000 فلانا 5000 صفائی کرنے والے کا وہ جناب میں بل ویک کے حیران رہ گیا میں کیا پوڑیاں چڑھن کا بھی لال ہے جڑا تیرے ہسپتال دیا پوڑیاں چڑھے یہ بھی لال ہے سمجھ آئی پتہ نہیں تیرے کھانا کی نصیب ہے کہ نہیں نصیب سب سے بدترین شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو ڈرائے میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گر جائے گا یا گر جائے گا بیٹھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے اس اختیار کو پسند کیا کہ میں قیامت کے دن کیا کروں اگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو 10 دیا میں سفارش کی نہیں کرنی میں سفارش فرمایا وحیہ لمن مات لا یشرک باللہ شیئا میں خود ہی سفارش کر لیجئے جن نے ذرہ برابر بھی اللہ نال شرک نہیں کیتا ذرہ برابر بھی کان کھول کے سن لو ذرہ برابر بھی شیئا شیئا نہیں شیئا ایک مطلب ہے کہ بعض اور غریب بھی کوئی چیز ہے وہ برابر بھی رب نے شرک نہیں کیتا وہ بھی سفارش جناب محمد رسول اللہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سفارش اس پہلے کول تو لگنے کے کول 2 ہون کے کول کتنے ہونے ہیں اللہ کو معافی مانگ دی ہے میں نہیں مننا مسلم مانگ رہی ہے وہ پنجابی چاہتے ہیں کان سانچی مانگ رہی ہے چلو پاتی زبان کی گل کر لیتے بندے آتے ہیں کام کان سانچی مکا رہی وہ کان سانچی مانگ رہی ایسے ٹائم ہے تے اللہ کی رحمت بھی بے پایا واسطے ہے وہ اپنے گواہ کان سانچی کو آ رہی ہے ایسے ویلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جڑے ابدی جہنمی نے نا وہ بگڑ گئے جہنم میں تے کچھ نہ زخمی ہو کے نا لگ لگ جا کے تے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم دعا تے ہوندے آتے قبول ہوڑی نا پہلے ماذا جیڑا بہت ہویا تے انہیں اللہ نال شرک نہیں کیتا پر ایتھے پکے رہو لمن ماذا لا یشرک باللہ اور ڈر جاؤ یار اللہ کی کوئی تے کی ہوتا ہے اساں اس مسجد دے اندر او دور ویکھیا ساڈے بزرگاں نے کہ سارے علاقے نے زیادہ مقابلہ کیتا ہے تو جائے کلیاں زان دے کے کلیاں نماز پڑھی وہ بات دیکھا ہے ہم نے لیکن انہوں نے کسی کے ساتھ صلح نہیں کی کہا اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے لوگوں نے گالا کٹیاں لوگوں کانے دیتے لوگوں بڑا کچھ کیا لیکن اللہ کے فضل و کرم نال مالی طور پہ مستقم سن کسی کی جرت نہیں ساڈے نال گل کرے کوئی بندہ یہ اللہ کا احسان ہے مالی طور پہ مستقم سن صاحب جائیداد پر صاحب حیثیت سن اللہ کا فضل سی انہاں دے سمجھائے ڈٹ جاؤ ہاں اللہ کی توحید واسطے کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں مانتے جاؤ نہیں مانتے اللہ کے علاوہ کسی کو مجھ کو نہیں مانتے نہیں مانتے اینی گل ہی ہے نا پھر کی ہوئے گا اللہ آپ کو طاقتور بنا دے گا اللہ آپ کو طاقتور بنا دے گا اب چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جے کوئی توحید آ رہا ہے تو دیکھ بیانہ بیچا اپنے غلامہ کی وجہ وہ بھی ہو سکتا جے کوئی توحید والا کئی توحید والے بھی ہمیں آکڑے ہو جنت ایسا بھی مال کھا جا وہ بھی کھا جا اسی تے بڑے معاہدہ جو مرضی کر دے نہیں 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 ہونا کام وہ بھی سن تو اسا
کئی معاہد بھی نکل گئے، کئی معاہد بھی اللہ کو معافی مانگ لی تو چنگا کام نہیں، ایسے تو موت بنی، ایسے موت بنی تو مانگ لی کوئی حال ہے چپ کر کے مانگ لی، چھپ کے مانگ لی، پچھلے جو میں آخیا نہیں یار جو میں کان سان مانگ لی، کان سان مانگ لیے روڑا تو پانا ہی نہیں، وہ تو مالک پڑھتے ہیں نا کھانا ہے میرے کو آؤ کہ تمہیں پتا لگ جائے گا نا تم یہ کام کیا ہے، میں تھوڑے کو جا کے تمہیں پتا لگے گا یہ کام کیا ہے، وہ کو جا کے تم پڑھتا پا دینا مان ود کے پڑھتا مان یہ نہ پڑھتا پا سکتی جنہ وہ پڑھتا پا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ گر جائیں گے نا میری امتی تو میں پھر سجدے پہ گا یہ کرا یہ سفارش بھی ٹائم نہیں، سفارشاں بھی 2 3 4 ہونی ہے۔ ایک سفارش پہلی سفارش دے نا شفاعت الاولی وہ اس بات کو نہیں اللہ حساب شروع کا وہ شفاعت الاولی ہے سمجھے، یہ پھر نبی علیہ السلام کے سجدے پہ جائیں گے یا اللہ میری امت دے بھوکنے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اچھا تسی اس طرح کرو جاؤ تے جیڑا جیڑا تانوں لگدا بناوندا ہے انہوں کڈ لیا انہوں کڈ لیا میں تہاڈی سفارش قبول کراں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے آگے پہ سجدے پہ ایک باری تے لے آواں پھر سجدے پہ جاؤں گا کہ اللہ اجازت دیو کچھ رہ گئے ہوئے ہیں پھر اجازت دیو کوئی ایسے نبی کی نافرمانی کر اتنے بھی امت دے نام ہے، اتنے بھی امت دے نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یا اللہ پھر اجازت دیو، اللہ تعالیٰ پھر اجازت دیں گے کہیں کہ اچھا جاؤ تسی پھر جڑا ہے نا وہ پڑھ لو جہدے دل دے اندر جون دے دانے دے برابر ایمان ہے نا انہوں بھی لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے سجدے پہ جا کے اس امت دے واسطے دیکھو لیکن کدے واسطے جڑا مشرک نہیں، جڑا مشرک نہیں، جڑا بدعتی نہیں، کیوں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ میں تو ایک کو گل اللہ دے فضل سنائی توحید 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 تک جا توحید تے پھر تیری مغفرت دے کئی راستے اللہ کھول دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 2 4 منٹ دے میں دیوں تے میں گل کراں کڑی تے لیکن میں نال ہی بیٹھا میں بھی روزہ رکھے تو آپ بہت آدمی رکھے بال بچہ میرا بھی ہے تو پڑھنا بہت آدمی بازار میں نہیں جانا تو تساں بہت آدمی جانا کام جنوں میں ہے تو ہم بہت دیتے نہیں سمجھ آئی میں بھی روٹی روزی باتیں تھکنا دیاڑی تو تسی بہتے نہیں تھکتے تساں کو میری تنخواہ دن نہ لائی کہ نہ جایا کر کے کام نہ کریا کر کے 2 لاکھ روپیہ مہینہ دیتے بعد میں لب دینے پیسے میں ٹوٹ جاتے ایس عمر میں لیکن میرا مرنا جینا اس مسجد نہ آئے میرا مرنا جینا ہے دن آئی سمجھے ہی گل تو میں گل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے پہ جائیں گے کہتے یا اللہ یہ اللہ کہیں گے جاؤ اور لب لے آؤ جاؤ اور لب لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اپنے ایک بندیاں کو سفارش کا اذن دیں گے خود دیں گے خود دیں گے خود دیں گے اللہ کی جان من الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ اذن دیں گے اللہ اذن دیں گے۔ اچھا ان کو کیوں اذن ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ کیا کہ سن لو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ ہر روزے رکھتا ہوتا ہے یہ کرتا ہوتا ہے روزے رکھتا تھا یا اللہ کا نام پڑھتا ہوتا ہے یا اللہ رب دی قرآن سنتا سی تراویحاں پڑھتا ہوتا سی ہے نہیں نہ آکھنا سی اگلی صاحب نے کھلوتے ہوتے نس گیا ہوتا ہے آہو جب غلط بیانی کرنا تو گل کرو تسی انہاں دے واسطے نہیں آکھنا
جو ایک بندہ پہلی صاحب امام دے پیچھے کھلوتے پچھلا نس گئے ہے تے آخر جو نو نہ دے یا اللہ سجے بھی کھلوتے جی کھبے بھی کھلوتے جی یا اللہ اگے بھی ہے پیچھے بھی ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے یا اللہ سانا نمازاں پڑھدا سانا روزے رکھدا سی وہ اللہ کے رازداریاں کرن کے اللہ تعالیٰ نے کہہ کے جاؤ لے آو جاؤ لے آو وہ جان کے پھر اللہ تعالیٰ کہہ کے اچھا یہ سارے نے سفارشاں کر لیا نے یہ تو میری مخلوق ہے کہ میں انہوں نے دل دل کے رحم پایا ہے تے اللہ کہیں گے میں جتنا رحم والا ہوں میں معافیاں دیا گا انہوں نے جنہیں توحید کے کہہ بنا کے جنہیں کو غلطیاں میں گناہ ہے سن اج انہوں نے میں معاف کرا توحید والا جہنم سے رہے گا کوئی لیکن یہ سمجھنا سر توحید بنائیے تو انہوں بھی ٹھگ کے کھا جاؤ انہوں بھی لٹ کے کھا جاؤ انہوں بھی مال کھا جاؤ انہوں بھی گالا کر دو انہوں بھی گالا کر دو انہوں بھی پہن گے کوڑے یہ نہ سمجھن کبھی جو مرضی کری جائے ہم پوچھنا کسی نے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت سارے یہ سفارشاں اللہ قبول کر لیں گے پھر اللہ کہیں گے نہیں یہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں نے جڑے ہے تے توحید والے ہیں تے توحید والے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی جیسی بھی اللہ تعالی لاپرا اللہ بہتر جان ہے فرمایا ان مار کے ان کا کے باہر کر لے وہ جال کے سیاہ ہو گئے وہ جال کے تے فرمایا وہ ٹھیک پانی ہو گیا تے ایک روایت دے وچ ہوندا ہے جڑے جنتی ہون گے نا انہاں نوں فوارے دتے جان گے انہاں دے پانی رش کرن گے کی ہوتی ہے پانی سپرے کرن گے ہاں کرن گے تے فرمایا وہ پھر اے جو کرن گے لیکن سیلاب دے بعد ہے سیلاب بھی کوڑا چھوڑا کر کے لے ہوندا تے اودے وچ سونے سونے پھلاں دے پودے بھی ہو جاندے فرمایا پھر پودے مٹی کے تر و تازہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن لو مر جاتے موتی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے تم توحید تے پختہ رہے ہیں تیرے میں جنم حرام کر دیتا ہے فرمایا جا جنت دے اندر جاتے اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ اور کچھ چاہیے اور کچھ لیکن پوچھا جائے گا توحید والے تو ان روزے دے نام کرا دیا یہ پورے ہوتے بڑے ٹھاٹے ہو تسی پاویں پاؤں 6 مہینے بعد کریے نا زمین جنبت نہ جنبت وہ محمد آگے نہ جنبت تسی اوتھے ہی رہتے او میں نہ ہن 2 دن رہ گئے نے اللہ دی رحمت لٹ لو ہلو اللہ تے قادر ہے نا اللہ کو دعا کری کہ اللہ بغیر حساب و کتاب لے معاف کر دے میں حدیث ایک پہ پڑھتا ہوں کبھی کبھی میں بیان بھی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب کو جنت وچ تو ہر بندے دے نال او 70,000 دے وچوں ہر بندے دے نال 70,000 ہوے گا کیلکولیٹ کر لیا ہے میں خیال تے کیتا کر نہیں سکیا کہ ہر بندے دے نال کتنا ہوے گا 70,000 میں کہندا نہیں یا اللہ سانوں انہاں وچ کافی جگہ ہوں آمین